السلام علیکم ویورز، آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے میرج۔ میرج کی ڈیفینیشن، اس کے معنی، اس کے مقاصد کیا کیا ہیں، اس کی اہمیت اور میرج کی شرائط کون کون سی ہیں، یعنی کہ ایک ویلڈ میرج، صحیح میرج یا درست میرج جو ہوتی ہے اس کی شرائط، اس کی لوازمات کیا کیا ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں میرج کے میننگ اور ڈیفینیشن کی۔ میرج جو ہے اس کا بیسک میننگ ہے یونین آف سیکسز، یعنی کہ دو اپوزٹ سیکسز یعنی کہ میل اور فیمیل کے درمیان ایک لیگل تعلق کو پیدا کرنا، اس کو میرج کہا جاتا ہے۔ یہ ایک سیول یا سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے جسے نکاح کا نام دیا جاتا ہے، تاکہ جس کے ذریعے ایک مرد اور عورت جائز تعلق میں اپنے آپ کو باندھ سکیں۔ اگر ہم اس کے مقاصد کی یعنی کہ پرپسز کی بات کریں تو اس کا بیسک پرپس جو ہے وہ ہے کہ مرد عورت کے درمیان ایک جائز تعلق بنانا اور جائز بچوں کی پیدائش، یعنی کہ نسل کو آگے بڑھایا جا سکے جو کہ جائز ہو، اور مرد عورت کے درمیان ایک تعلق قائم کیا جا سکے جو کہ جائز ہو۔ اور اگر ہم اس کی امپورٹنس کی یعنی کہ اس کی اہمیت کی بات کریں تو نکاح جو ہے وہ سنت موقدہ ہے، یعنی کہ ایسی سنت جس کو اگر ہم جان بوجھ کر چھوڑ دیں تو ہمیں گناہ ملے گا۔ نکاح سنت موقدہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص بیوی کو رکھ سکتا ہے، یعنی کہ اس کے اخراجات جائز ضروریات پوری کر سکتا ہے اور حق مہر ادا کر سکتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ شادی کرے۔ اور سب سے آخر میں اگر ہم اس کے ایسینشیلز یعنی کہ ایک صحیح درست شادی کے لیے کون کون سی شرائط ہیں جن کو پورا کرنا لازم ہے، جن کو پورا نہ کرنے سے شادی مکمل نہیں ہوتی، وہ یا تو وائڈ بن جاتی ہے یعنی کہ باطل بن جاتی ہے، یا ارریگولر ہو جاتی ہے یعنی کہ ایسی شادی جس کو ٹھیک کرنا ضروری ہو۔ اس کے بارے میں اس کی کلاسیفیکیشن جو ہے شادی کی، اس کے بارے میں ہم اگلے ویڈیو میں بات کریں گے۔ آج ہم اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کون کون سی شرائط ہیں جن کو پورا کرنا لازم ہے۔ سب سے پہلے ہے لیگل کیپیسٹی، یعنی کہ سب سے پہلی شرط جو ہے، جو سب سے پہلی ضرورت ہے ایک ویلڈ میرج کے لیے، وہ ہے لیگل کیپیسٹی، یعنی کہ ایک شخص جو ہے جو نکاح کرنے جا رہا ہے، مرد ہے یا عورت، وہ ساؤنڈ مائنڈ ہونا چاہیے، یعنی کہ عقل و شعور والا ہونا چاہیے اور بالغ ہونا چاہیے۔ اگر ہم بالغ کی بات کریں یعنی کہ ایج آف پبرٹی کی بات کریں تو شریعت میں اس کا کرائٹیریا الگ ہے، اور جو ہمارا لا ہے پاکستان کا اس کے مطابق اس کا کرائٹیریا الگ ہے۔ اگر ہم شریعت کی بات کریں تو شریعت کے مطابق ہر وہ شخص نکاح کر سکتا ہے جو کہ بلوغت کی عمر کو پہنچ چکا ہو، اور بلوغت کے لیے جو عمر طے کی گئی ہے وہ مختلف ایریاز کے مطابق مختلف ہو سکتی ہے، یعنی کہ جو گرم علاقے ہیں وہاں پہ بچہ جلدی بالغ ہو جاتا ہے، تو وہ عمر جو ہے 9 سال، 10 سال، 11 سال، وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستانی لا کی تو اس کے اندر چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1925 کے مطابق جو مرد کی بالغ ہونے کی جو عمر رکھی گئی شادی کرنے کے لیے وہ 18 سال اور عورت کی 16 سال رکھی گئی۔ اگر کوئی شخص اس عمر سے پہلے شادی کرتا ہے یا کروانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو پنجاب ریسٹرینٹ امینڈڈ ایکٹ کے مطابق 50,000 تک جرمانہ اور 6 ماہ تک قید ہو سکتی ہے۔ یہ مختلف چیزیں ہیں، یعنی کہ شریعت کے مطابق تو ہے آپ شادی کر سکتے ہیں جب آپ بالغ ہیں، لیکن لا آف دی لینڈ کے مطابق مرد کے لیے شادی کرنے کے لیے 18 سال اور عورت کے لیے شادی کرنے کے لیے کم از کم عمر 16 سال ہونی چاہیے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو اس کی اہم کنڈیشن ہے، جو اس کی ایسینشیل ہے، وہ ہے پروپوزل اینڈ ایکسیپٹنس، جس سے ایجاب و قبول بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ شادی کے اندر ایجاب و قبول کا سیم میٹنگ میں ہونا، یعنی کہ ایک ہی جگہ ایک ہی وقت میں ہونا بھی لازم ہے۔ مرد کی طرف سے نارملی جو ہے وہ پروپوزل یعنی کہ آفر دی جاتی ہے، اور عورت کی طرف سے اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے یعنی کہ قبول کیا جاتا ہے۔ اب بعض حالات میں ایسے ہوتا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے اور ان کا آپس میں نکاح ہو جانا،
पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक लड़का लड़की के निकाह नामे पे साइन हो जाना गवाहान की मौजूदगी में वो काफ़ी है। लेकिन अगर शरीयत को भी साथ देखा जाए तो फिर अगर कोई शख्स मुल्क से बाहर बैठा है तो वो हाजिरीन महफिल यानी कि जो निकाह के वक्त लोग मौजूद हैं उनमें से किसी को अपना वकील अपॉइंट कर सकता है, अपने वकील के तौर पर नुमाइंदा बना सकता है जो उसकी जगह पे ये सारे प्रोसीजर को जो है वो अडॉप्ट कर सके। उसके बाद है डॉवर, हक महर। हज़रत अली ने फरमाया कि विदाउट डॉवर नो मैरिज, यानी कि हक महर के बगैर शादी ही नहीं हो सकती, तो इसलिए हक महर लाजमी है उसकी रकम भी तय की जाए। उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ विटनेस, यानी कि गवाहान की मौजूदगी। इसके बारे में मुस्लिम हनफी लॉ जो है वो कुछ और कह रहा है और शिया लॉ कुछ और। हनफी लॉ के मुताबिक गवाहान में दो मर्द या फिर एक मर्द और दो औरतों का होना ज़रूरी है जो कि बाअक्ल हों, बालिग हों और मुसलमान हों। लेकिन शिया लॉ के मुताबिक किसी गवाह की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो लास्ट है इसका वो है फ्री कंसेंट, यानी कि उनकी मर्ज़ी का फ्री होना, जिनका निकाह होने जा रहा है वो आज़ाद हों, यानी कि मर्द औरत जिसकी शादी होने जा रही है वो अपनी मर्जी से उसको तस्लीम करें, एक्सेप्ट करें। किसी किस्म का उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हज़रत अली हज़रत फ़ातिमा के रिश्ते के लिए आए तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर गए, हज़रत फ़ातिमा से जाकर उनकी मर्ज़ी के बारे में पूछा तो हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया कि जैसा आपको बेहतर लगे। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी हज़रत फ़ातिमा की मर्ज़ी जानने की कोशिश की कि आप अपनी राय इस बारे में दें, यानी कि एक लड़की का या लड़के का अपनी मर्ज़ी देना लाजिम है, बग़ैर किसी जुल्म, बग़ैर किसी तशद्दुद, बग़ैर किसी फ्रॉड के वो अपनी मर्ज़ी दें। एक वैलिड मैरिज के लिए फ्री कंसेंट का होना बहुत ज़रूरी है। और कुछ जगह पे जहाँ पे शादी कम उम्र बच्चों की करवाई जाती है वहाँ पे उनके गार्डियन यानी कि उसका बाप, दादा, भाई या कोई मर्द जो यानी कि उसकी फैमिली में हो या फिर माँ, ये लोग जो है उसकी जगह पे फ्री कंसेंट दे सकते हैं। लेकिन डाइसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के मुताबिक लड़की के पास इख्तियार है कि वो ऑप्शन ऑफ पबर्टी, यानी कि जब वो बालिग हो जाए, जब वो उस उम्र को पहुंच जाए तो वो इस ऑप्शन पे खुला ले सकती है, बेशक उसकी रुखसती हो गई हो या ना हुई हो। इसलिए फ्री कंसेंट का होना यहाँ पे लाजिम है। इसके अलावा जो इसेंशियल्स ऑफ वैलिड मैरिज हैं, यानी कि सही मैरिज के लिए जो जो शराइत हैं, उसके अंदर ये भी है कि एक मर्द या औरत जिससे शादी करने जा रहे हैं उससे शरीयत ने शादी करने से रोका ना हो। मिसाल के तौर पे किसी बेवा से जो अभी इद्दत में हो, ठीक है, या पांचवी शादी कर लेना चार बीवियों के होते हुए, तो ये इस तरह की जो प्रोहिबिशन है उनसे भी शादी नहीं हो सकती। तो ये भी इसका इसेंशियल है। इसके बारे में इसकी जो क्लासिफिकेशन है मैरिज की उसकी हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे। ये था आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।